اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خانقاہوں یا مزارات پر نظر آنے والے کبوتر دراصل فرشتے ہوں؟ میرے خیال میں تو ایسی بات نہیں ہے. آپ انہیں تمثیلاً فرشتہ کہہ لیں کہ کبوتر سے زیادہ معصوم پرندہ کوئی نہیں ہے. تو جس طرح کے شاعری میں مختلف تشبیہات سے کام لیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ تشبیہ کے طور پہ کہہ لیں تو وہ اور بات ہے، لیکن میرے خیال میں تو یہ درست نہیں ہے. جو غلط بھی ہو سکتا ہے میرا خیال، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ جو مرید اپنے مرشد کامل سے بار بار دنیاوی حاجات کی تکمیل کی درخواست کرتا ہے وہ مرشد کے فیض سے محروم رہ جاتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی سمپل بات ہے کہ انسان بار بار اسی چیز کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے اور جسے وہ اہم سمجھتا ہے. تو اگر میری ترجیح دنیاوی چیزیں ہیں تو جب میرے مرشد صاحب میرے سامنے گفتگو فرما رہے ہوں گے تو میرا ذہن خود بخود ان باتوں کو فلٹر کرتا چلا جائے گا جن کا تعلق دنیاوی فوائد سے نہیں ہے، اور جن باتوں کا تعلق دنیاوی فوائد سے ہے میں انہیں ایڈاپٹ کرتا چلا جاؤں گا. جیسے میں ایک مثال عرض کر دوں کہ اگر میرے مرشد صاحب مجھ سے یہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لو تو تمہیں دست غیب حاصل ہو جائے گا، یا یوں فرمائیں کہ جو آدمی اسم کا ورد کرتا ہے اس کو اس پر اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت کے مختلف معاملات کھل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے سے انسان کو دست غیب بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو فرق یہ ہے کہ جو آدمی جس نیت سے پڑھے گا اس کو وہ مل جائے گا. اب میرے نزدیک تو دنیاوی اغراض ہی زیادہ ضروری ہیں، تو میں جب اس اسم کا ورد شروع کروں گا تو نیت یہ ہوگی کہ مجھے دست غیب حاصل ہو جائے تاکہ مجھے کمانا نہ پڑے. اب میں اس کو ڈراپ کر گیا کہ میری جگہ اگر دوسرے صاحب کوئی بیٹھے ہوں گے بھلے آدمی تو وہ اس دنیاوی غرض کو ڈراپ کر دیں گے
اور وہ اس نیت سے اسے پڑھیں گے کہ رب تعالیٰ کارخانہ قدرت کی کچھ چیزوں کا اظہار اسی آدمی پر فرماتا ہے جو اس کے قریب ہے، تو مجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے گا تو میں یہ اسم پڑھوں، تو وہ اس نیت سے پڑھے گا، اس کو وہ حاصل ہو جائے گا، میں دنیاوی غرض سے پڑھوں گا۔ تو جب ہم اپنے مرشد صاحب کے پاس جاتے ہیں اور بار بار ان سے دنیاوی فوائد کے حصول کا ذکر کرتے ہیں تو ایک چیز ظاہر کر رہی ہے کہ میرے نزدیک دنیا زیادہ اہم ہے بنسبت آخرت کے یا اللہ سے قرب کے، اللہ سے دوستی کے۔ تو انسان پھر وہی کچھ پک کرتا ہے جو اس کے لیے، جسے وہ اہم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یوں جو آدمی اپنے مرشد صاحب کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اس غرض سے کہ اس کو دنیاوی فوائد مل جائیں گے، میں ایسے ذکر اذکار لے لوں اپنے مرشد صاحب سے کہ جن کے ذریعے سے میرے لیے دنیا کا حصول آسان ہو جائے، تو وہاں سے وہی پک کرے گا، وہی کچھ حاصل کرے گا۔ جو لوگ اس نیت سے گئے کہ میں اپنے مرشد صاحب سے وہ طور طریقے سیکھ لوں جس سے میں بھلائی کی طرف چلا جاؤں، نیکی کی طرف چلا جاؤں، تاکہ مجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے، تو وہ اپنے مرشد صاحب کی گفتگو سے انہی چیزوں کو چن لے گا جن سے اس کو آخرت کا فائدہ ہوتا ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند کو ایک وقت میں قدرت کی طرف سے اکیلا کیوں کر دیا جاتا ہے؟ جن پر مان اور بھروسہ ہو انہی کے ہاتھوں بری طرح توڑا کیوں جاتا ہے؟ یہ میں نے لاسٹ سنڈے بھی عرض کیا تھا، اور مرشد صاحب کے عرس کے موقع پر بھی عرض کیا تھا کہ فقیر پنپتا ہی خلوت میں ہے، جلوت میں نہیں پنپتا۔ وہ انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہی خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے۔ اسی لیے آپ کے مرشد زور دیں گے کہ کم سے کم لوگوں سے ملیے۔ میں نے جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول کوٹ کیا تھا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم لوگوں سے ملے، اس لیے کہ انسانی دماغ کو غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، تو لوگ گفتگو اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا ذہن غور و فکر کی بجائے گفتگو میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو وہ ٹائم جو اس نے غور و فکر میں گزارنا ہے وہ اس کا گفتگو میں گزرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ غور و فکر سے کام لے نہیں پاتا، بلکہ جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اگرچہ وہ تنہائی کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن
وہ حصول علم کو ڈسکس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کا دل، یہ قلب، ایک حوض کی طرح ہے، اور اس حوض میں پانی کے بھرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایسی نالیاں بنا دی جائیں جو اس کے اطراف سے جو پانی لے کر آئیں اور حوض میں وہ پانی گرے، اس سے بھر جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حوض کو اتنا گہرا کھودا جائے کہ نیچے سے پانی نکل آئے زمین سے۔ تو یہ جو نالیوں سے پانی آئے گا، اس کی کوالٹی بھی مشکوک ہو سکتی ہے، اس کی مقدار بھی کنٹرول میں نہیں ہوگی، اور وہ کب بند ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن جو پانی زمین کی تہہ سے برآمد ہوگا، جیسے کنویں میں ہوتا ہے، تو اس کی مقدار بھی کافی ہوگی، صاف ستھرا پانی ہوگا اور دیر تک قائم بھی رہے گا۔ اب وہ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ جو نالیاں ہیں حوض کی، جن کے ذریعے سے اس حوض میں پانی لایا جائے گا، یہ در حقیقت انسان کے حواس ہیں، حواس خمسہ۔ ان کے ذریعے سے، مشاہدے کے ذریعے سے، لوگوں سے ملنے سے جو کچھ آدمی سیکھے گا وہ اس کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ لیکن جو پانی زمین سے نیچے سے لیا جائے گا، وہ انسان کے غور و فکر کے نتیجے میں اس پر منعکس ہوں گی وہ چیزیں۔ تو اس پر آگے چل کے بڑی لمبی بحث کرتے ہیں جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ کیسے بغیر مشاہدے کے علم حاصل کرے گا، غور و فکر کے ذریعے سے ہی۔ وہ پھر کسی نشست میں جب کبھی وہ موضوع زیر بحث آیا تو اس پر گفتگو تفصیل سے کریں گے۔ تو انسان تنہائی میں بیٹھ کے جو غور و فکر کرتا ہے، اس سے اس کی سوچ کو، اس کے قلب کو جلا ملتی ہے، اور وہ مختلف نقطے حل کرنے لگتا ہے۔ جب مختلف نقطوں پر غور ہوتا ہے اور وہ حل ہوتے ہیں، تو ان نقطوں کے حل ہونے سے انسان کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، انسان میں دانائی بڑھتی ہے۔ اسی لیے زبان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں یہ وہ عضو ہے انسانی جسم کا جس کو کام کی پوری طرح سے آزادی حاصل ہے۔ اس میں جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال یہ دی ہے کہ ہمارے ہاتھ ہیں، ان کی ایک ریچ ہے، میرا بازو جتنا لمبا ہے اس سے زیادہ دور چیز میں اٹھا نہیں سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بازو کی لیمیٹیشن اس کی ریچ ہے۔ میرے ہاتھ صرف ٹھوس چیز کو اٹھانے کے اہل ہیں،
تو میرے ہاتھوں کی لمیٹیشن یہ ہے کہ میں صرف ٹھوس چیزیں اٹھا سکتا ہوں. میری آنکھیں صرف روشنی میں دیکھنے کی اہل ہیں اور ان کے دیکھنے کی حد ایک مقرر ہے، اس سے آگے دیکھ نہیں پاؤں گا میں. میرے کان ہیں جو ایک سرٹن ڈی بی پر نشر ہوئی آواز 32 ڈی بیز اسی کو سن سکتے ہیں، اس انڈر 32 ڈی بی کو میں نہیں سن پاؤں گا. تو وہ میرے کان کی لمیٹیشن ہے. دور کی آواز مجھے سمجھ نہیں آئے گی، اس سے بھی زیادہ دور کی آواز کو سن نہیں پاؤں گا. تو یہ میرے کان کی لمیٹیشن ہے، سو آن سو فورتھ. لیکن زبان میری بے لگام ہے. میں جتنا چاہوں اسے استعمال کر لوں، جس طریقے سے چاہوں میں اسے استعمال کر لوں. سنت پر عمل کروں تو میرے منہ سے پھول جھڑیں گے کہ میری زبان میں اتنی شفقت اور اتنی چاشنی آ جائے گی کہ سننے والے کو میری زبان سے محاورہ تو ہے منہ سے پھول جھڑنا، وہ در حقیقت زبانی کو ریفر کیا ہوا ہے. شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ شیریں بیاں فاتح عالم، وہ بھی زبان ہی کا ہے قصہ. اور اگر میں شیطان کی پیروی کر لوں تو میں اتنا زیادہ تلخ بیاں ہو جاؤں گا کہ لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے. تو یہ زبان ہے، اس کو میں چاہے جس طرح چاہوں استعمال کر لوں، تھکتی نہیں ہے. تو انسانی جسم میں یہ واحد عضو ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس کو اگر میں کنٹرول کر لوں گا تو میرے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اس کو کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تنہائی اختیار کر لی جائے، کم سے کم لوگوں سے ملا جائے. جب انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو رب اس کی مدد کرتا ہے اپنی طرف آنے میں، اس کے اس سفر میں رب تعالیٰ مدد کرتا ہے. اس راہ میں بھرا پیٹ انسان کا دشمن ہے. جب انسان مالی لحاظ سے بہت فراواں سامان ہوتا ہے اس کے پاس، تو دنیا میں مصروف ہونے لگتا ہے. اس لیے ٹریننگ کے دوران انسان کو مالی لحاظ سے بہت تہی دامن کر دیا جاتا ہے. جو شروع میں یہاں گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے اور پورے خلوص سے چلتا ہے، اخلاص کے ساتھ، تو پہلی زد ہی انسان کے فنانسز پر پڑتی ہے کہ انسان پر تنگ دستی آتی ہے. رب تعالیٰ سزا نہیں دے رہا ہوتا معاذ اللہ کہ میری طرف کیوں آ رہے ہو، بلکہ وہ رب اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے کہ جب اس کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگ دور بھاگ جاتے ہیں اس سے، ماسوائے جو ایک دو کوئی بہت مخلص لوگ ہوں گے، وہ اس تنگ دستی میں، اس اسرت کے زمانے میں اس کے ساتھ چلیں گے. حتیٰ کہ لائف پارٹنر بھی
یا تنگ آ جاتا ہے یا ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تو دوسری عرض میں نے یہ کی تھی کہ انسان کے جو فیملی میں ریلیشنز ہیں، تعلقات، وہ ٹربولنٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے دل پر اس سے بڑا زخم کوئی نہیں لگ پائے گا کہ جو اس کے انتہائی قریبی لوگ ہیں، جب ان کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہتا تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ بہت شدید ہوتا ہے. وہ تو اس دکھ کی شدت کو ایک ہی چیز کم کر پاتی ہے، وہ ہے ذکر الہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس دکھ کی شدت کی وجہ سے لوگوں سے پیچھے ہٹتا ہے. انسان اپنی فیملی سے بھی ایک ڈسٹنس کرتا ہے کہ مجھے بار بار اس رویے کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو وہ پناہ لیتا ہے اللہ کے ذکر میں. تو اس کی رغبت اللہ کو پکارنے کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. تیسری چیز میں نے یہ عرض کی تھی کہ انسان پر تہمتیں بے شمار لگتی ہیں، بہت تہمتیں لگتی ہیں جن کا در حقیقت، جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایبسولوٹلی انفاؤنڈیڈ، جھوٹی ہوتی ہے. اب وہ مالی لحاظ سے انسان تنگ ہے، فیملی سے تعلقات اس کے خاصے سٹرین ہوئے ہیں، اوپر سے جب یہ تہمتیں لگتی ہیں تو اس کے اندر تکلیف اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کسی طور میسر ہوتی ہی نہیں ہے. دنیا کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں جو اسے میسر کر لے کہ کس دکھ سے، کس اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے بندہ. وہ ذہنی اذیت بہت شدید ہوتی ہے. تو پھر انسان دوڑتا ہے اپنے رب کی طرف، تنہائی میں بیٹھ کے اس کو یاد کرتا ہے، اسے سکون ملتا ہے. اور انسانی کمزوری ہے کہ انسان اسی طرف جائے گا جہاں سکون ملے گا. تو یہ رب اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میری راہ پر آنا چاہتا ہے، مجھ تک آنا چاہتا ہے، تو میں اس کی مدد کر دوں. چوتھی جو چیز اس میں آتی ہے اینڈ پر، وہ ترغیبات ہوتی ہیں. یہ جو تنہائی کا معاملہ ہے، بات وہاں سے چلی تھی. تو جب ان چیزوں سے گزر رہا ہوتا ہے انسان، تو پھر تنہائی تلاش کرتا ہے، اور تنہائی ہی چاہیے ہوتی ہے اس وقت انسان کو. تو تنہائی تو اس لحاظ سے بڑی مبارک چیز ہے. یہ اور بات ہے کہ جب انسان فقیر کی منزل طے کر لیتا ہے اور صوفی کے مقام پر پہنچتا ہے، تو اس پر سے یہ تمام اضافی چیزیں، اس کی پابندیاں ہٹا لی جاتی ہیں. پھر وہ صرف جو فرض عبادات ہیں وہی اس پر لازم ہوتی ہیں. نفلی عبادات کا جو فالتو اتنا کچھ ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ اس پر سے ہٹا لی جاتی ہیں. وہ بس یہ احتیاط کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور کوئی کام مجھ سے ایسا رہ نہ جائے جس کی تلقین فرمائی ہے رب نے. تو یہ صوفی کا مقام ہے. یہ فقر کا جب ذکر ہو رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا
کہ شاید کسی نے سوال پوچھا تھا کہ فقیر، صوفی اور پیر میں فرق کیا ہے؟ تو اس زمانے میں نے عرض کیا تھا کہ فقیر وہ ہے جو اللہ کی راہ پر چلنا ابھی اس نے شروع کیا ہے، اس پر اس قسم کے اسے ان چیزوں سے بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، نفلی عبادات بھی اس پر لاد دیتے ہیں اس کے مرشد، فرض عبادات تو ہے ہی ہیں، دنیا کی طرف سے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے انسان کو، یہ فقیر کے مقام پر ہوتا ہے۔ لیکن جب اس سے نکل آتا ہے آگے، ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے اس کی، تو پھر یہ اضافی چیزیں ہٹ جاتی ہیں اس پر سے، پھر وہ صرف عبادات تک کہ جو فرض عبادات ہیں وہ، اور یہ احتیاط کہ صرف اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور یہ انشور کرنا ہے کہ کوئی کام رہ نہ جائے جس کے کرنے کی تلقین کی گئی ہے رب کی طرف سے۔ تو یہ صوفی کا مقام ہے، اس مقام پر وہ صوفی کہلاتا ہے۔ جب اس کو روحانیت حاصل ہو جاتی ہے، یہ راہ ایسی ہے جس ہر آدمی جو چلتا ہے وہ صرف اس راہ کا مسافر ہے، منزل کو کوئی نہیں پہنچتا، لیکن منزل کے کوئی کتنا قریب گیا ہے یہ اس کے درجے کا، اس کے مقام کا تعین کر دے گا کہ منزل کے کتنا قریب ہے، ورنہ منزل سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی پہنچ نہیں پایا ہے، سب راہرو ہیں، مسافر ہیں اس راہ کے۔ تو درجات بلند ہوتے ہیں، وہ اس کا تعین اس سے نہیں ہے کہ وہ منزل پہ جا پہنچا تھا، تعین یہ ہے کہ منزل کے کتنا قریب تھا۔ کوئی منزل سے اگر 100 میل دور تھا تو دوسرا ہو سکتا ہے کہ 150 مائلز دور ہو، تیسرا ہو سکتا ہے 50 مائلز دور رہ گیا ہو، تو وہ اس کے مقام کا تعین کر دے گا۔ تو پیر کا جو مقام ہے، پیر اس کو کہتے ہیں، اس صوفی کو کہتے ہیں، یوں کہیے کہ جس کو علم حاصل ہوا ہے اور علم کے نتیجے میں اس کو عقل و فہم اور عقل و دانش عطا ہو گئی ہے، وہ پیر کہلاتا ہے۔ تو یہ تنہائی اس لیے بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ جواب مجھ سے ذرا زیادہ لمبا ہو گیا۔ یہ جو انہوں نے آخر پر پوچھا کہ جن پر مان اور بھروسہ ہو انہی کے ہاتھوں بری طرح توڑا کیوں جاتا ہے؟ اگر کسی انجان آدمی نے مجھے کوئی تکلیف دی، مجھے برا بھلا کہہ دیا، تو یقیناً تکلیف تو ہوگی، لیکن اس کی شدت وہ نہیں ہوتی۔ کسی مخالف کے ہاتھوں مجھے تکلیف پہنچی تو مجھے شاید تکلیف بھی نہ ہو کہ آدمی توقع یہی رکھتا ہے اس سے۔ دل دکھی اس وقت ہوگا جب ایسے آدمی سے تکلیف پہنچے جس سے وہ توقع نہیں کرتا۔ تکلیف سب سے زیادہ وہیں ہوتی ہے۔ یہ کئی بار میں نے عرض کیا کہ اس راہ میں اس کی مثال ہم بالکل کسان سے دے سکتے ہیں کہ کسان جتنا زیادہ گہرا ہل چلاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں زمین کو جتنی گہرائی سے پھاڑتا ہے، وہ
وہاں بویا ہوا بیج اتنی ہی اچھی فصل دیتا ہے. تو اس راہ میں دل جتنا زیادہ زخمی ہو جائے گا علم اتنا ہی زیادہ مل جائے گا، اتنے ہی بڑے مقام پر چلے جائے گا وہ. لیکن اس میں ایک شرط ہوتی ہے، وہ ہے صبر. انسان کی زبان سے کہیں اف نہ نکلے، کسی کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ انسان پر بیت کیا رہی ہے، اس کے اندر کن حالات میں زندہ ہے. جو میں یہاں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ فقیر جھوٹ نہیں بولتا، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں جس میں وہ جھوٹ بولتا ہے. جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے، جھوٹ ہے. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرتا ہے. جب وہ دکھی ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سکھ میں ظاہر کرتا ہے. اور یہ تینوں ہی شکر گزاری کا بہت بڑا ذریعہ ہیں کہ انسان تکلیف میں بھی رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں، یہ اگین میری اپنی سوچ ہے جو غلط ہو سکتی ہے، جب ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں اس تکلیف میں آ گیا اتنی دیر سے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، مجھے یوں ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بحیثیت ایک غلام کے میں اپنے آقا کا شکوہ بیان کر رہا ہوں کہ میرا آقا مجھے لک آفٹر نہیں کر رہا. امپلائڈ سینس میں اس کا مطلب یہی نکلے گا. لیکن اگر میں بڑے جذبے کے ساتھ اس تکلیف میں بھی یہ کہتا ہوں، میں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، اور اس آواز میں ایک جذبہ جھلکتا ہے اگر، تو یہ بہترین شکر گزاری ہے کہ میں ان برے حالات میں بھی رب تعالیٰ کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ اس کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، اس کی بڑی عنایت ہے، کرم نوازی ہے. لیکن یہ کہتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ میں کہوں تو اللہ کا بڑا شکر ہے جی، میں جیسے اللہ گزار دے. اب ان بٹوین دا لائنز اگر کوئی پڑھے تو معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے، لیکن اس طرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ زبان سے تو الفاظ نکل رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن کہیں ان بٹوین دا لائنز یہ ہے کہ لیکن کاہے کا دیا کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ایک سچا جذبہ جھلکنا چاہیے آواز سے، تو وہ شکر گزاری ہو جائے گی. تو آقا کا شکوہ کسی صورت بیان نہیں ہونا چاہیے. اگر انسان مر بھی رہا ہے تو بھی یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. یہ جو ہم اپنے جیسے انسان کے سامنے جا کے اپنے دکھ درد بیان کرتے ہیں، میں اکثر بیشتر یہی عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ انسان کی توہین ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے اپنے جا کے دکھ درد بیان کرے. رب ہے، رب کے سامنے کیوں نہ بیان کیے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی بشرط زندگی. السلام علیکم. جناب.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور آج کل کشمیر میں جس طرح کرفیو لگا ہوا ہے دل بہت پریشان ہے, کتنے مظالم ہو گئے وہاں پہ, اور ان لوگوں وہاں کے مسلمانوں نے مدد کی بھی اپیل کی ہے. دل بہت پریشان ہوتا ہے کہ ان کی کس طرح سے مدد کی جائے بحیثیت فقیر بحیثیت مسلمان. آپ کیا مشورہ؟ دیکھیے آج وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ صاحب ہم تلوار اٹھائیں اور جہاد کے لیے چلے جائیں, اس لیے کہ بین الاقوامی پابندیاں, بین الاقوامی طور طریقے. تو زمانے کے ساتھ ساتھ وقت بدلتا چلا گیا ہے. اب ان کی بہترین مدد یہ ہو سکتی ہے کہ ہم بین الاقوامی برادری تک ان کے دکھ اور درد کنوے کریں کہ وہ کشمیری اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. لیکن زمانہ ہے سائنٹیفک پروپیگنڈا کا. ہم مائک پکڑ کر جتنا مرضی چیختے چلاتے نہیں تو الٹا ہم پر یہ مقدمہ تو قائم ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے سکون برباد کر رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر سے, ہم اپنا میسج کنوے نہیں کر سکیں گے. یہ پروپیگنڈا اتنی بڑی سائنس بن گیا ہے کہ اس پر مہارت ہونا بڑا ضروری ہے. پروپیگنڈا کی بے شمار قسمیں ہیں. وائٹ پروپیگنڈا ہے, یلو پروپیگنڈا ہے, بلیک پروپیگنڈا ہے, بلو پروپیگنڈا ہے. تو اگر ہم ایک مہم یہ چلائیں بغیر کچھ کہیں کہ جو بین الاقوامی ریڈ کراس ہے اور یو این او کا جو وہ ادارہ جو لوگوں کو مدد فراہم کرتا ہے, ہم یہاں سے مدد پارسلز بنائیں اور ان کے نام روانہ کرنا شروع کر دیں بڑی تعداد میں, کہ کشمیر میں چونکہ کرفیو ہے, رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اور ویسے بھی وہاں چونکہ انڈیا کا قبضہ ہے, تو ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس سے کہ وہ ایکسلریٹ ہو جائیں چیزیں. تو ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ مدد ہماری طرف سے کشمیر میں پہنچا دی جائے, کیونکہ وہاں لائف سیونگ ڈرگز کی بھی کمی ہے, خوراک کی کمی ہے, دودھ نہیں ہے بچوں کے لیے. تو یہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں یہ ہم آپ کو پلین لوڈ بھیج رہے ہیں. اب یہ اس کا اثر بنسبت ڈائریکٹ پروپیگنڈا کرنے کے کہ انڈیا وہاں یہ ظلم کر رہا ہے, وہاں یہ ہو رہا وہ ہو رہا, اس سے 1000 گنا زیادہ اس ایک ایکشن کا اثر آئے گا کہ یو این او میں جو ارباب اختیار ہیں وہ گھبرا اٹھیں گے کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا مقبوضہ کشمیر میں جو اس طرح مدد آنے لگی ہے, اور یہی اس وقت درکار ہے کہ توجہ ادھر کو مبذول کرا دی جائے. یہ کہ ایسی آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ آج کا زمانہ ہے, اس میں پروپیگنڈا کو بطور سائنس اڈاپٹ کیجیے اور اس پر عمل کیجیے. ایک زمانے میں یورپ میں بار بار ایک چیز کہتا تھا کہ فلسطینیوں کا جو سوال لوگ پوچھتے تھے تو اس کے جواب میں یہ عرض کر دیتا تھا کہ فلسطینی افیکٹو کیوں نہیں ہے دنیا کے لیے, اسرائیل افیکٹو کیوں ہے, یہ سوچنا چاہیے. تو اس وقت بھی میں ان سے عرض کرتا تھا کہ فلسطینیوں کے یہاں بچے مارے جاتے ہیں, خواتین ماری جاتی ہیں, تو جنازہ لے کے اچھلتے کودتے جا رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ان کا. دنیا میں میسج بڑا غلط کنوے ہوتا ہے, ہمدردی نہیں ہوتی.
اسرائیلیوں کا ایک آدمی مارا جاتا ہے، اس میں وہ اس جنازے کے ساتھ عورتوں کو روتا پیٹتا دکھاتے ہیں، بچوں کو روتے ہوئے دکھاتے ہیں. اس کا میسج ایک ڈفرینٹ طریقے سے جاتا ہے دنیا میں. وہ مظلوم ہو جاتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ ظالم کا امیج دے دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں بڑا کیئرفلی، بڑے سائنٹیفک لائنز پر چیزوں کو سوچ کے ڈیولپ کر کے آگے چلنا پڑے گا کہ ہم وہاں کی جو خبریں ہیں وہ دنیا کی خبر رساں ایجنسیوں تک شکایتاً نہ پہنچائیں بلکہ اطلاعاً پہنچا دیں، کہ چونکہ خبر رساں ایجنسیوں کی ایکسیس نہیں ہے وہاں، یہ ہم نے اپنے ذرائع سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں جو ویریفیبل ہیں. تو یہ صحیح صورتحال ہے. وہ جیسے گورا کہتا ہے کہ perhaps you may like to look into it. تو اس طریقے سے ہم اگر آگے بڑھیں گے تو دنیا میں بین الاقوامی برادری میں ایک میسج جائے گا، اور ہم کشمیریوں کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جیسے مظاہرے ہو رہے ہیں، ضرور کیجیے مظاہرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سب لوگ اگر مدد کے پیکیجز بنا کے کہ یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں، یہ خوراک ہے، یہ بچوں کے دودھ کے ڈبے ہیں، یہ آپ پہنچا دیجئے، کیونکہ ہماری ایکسیس نہیں ہے وہاں. ہلا دیں گے آپ. تو ان لائنز پہ کام کیجئے، اس کو سوچئے. تو میں نے تو ایسی آف ہینڈ بات کرتے کرتے جو دماغ میں خیال آیا میں نے عرض کر دیا. اس سے بہتر خیال بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں ہم. اب اجازت دیجیے. السلام علیکم.